पश्तो में मुझे कहा कि मुबारक को बेटा तुम्हारा जुमे को निकाह है। अच्छा। तो मैंने कहा जी मतलब ये परसों? हाँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ परसों। मैंने कहा किसके साथ? अच्छा। हमारे लॉ की डिग्रीज में काफ़ी लैग करता है और इसी वजह से हमारी पाकिस्तान की जो लॉ डिग्री है इट्स नॉट अ क्वालिफाइंग लॉ डिग्री। आप इसके बाद बार लॉ में एडमिशन नहीं ले सकते। ओके। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें। LLB हो गया या there is another one that's LLM and then there is bar. So how does it affect in our system? किस तरह हमारे जो पाकिस्तानी सिस्टम है उसमें किस तरह? अच्छा, LLM जो है वो वैसे तो एक मास्टर्स डिग्री है लॉ में, यू डोंट नीड अ लॉ बैकग्राउंड टू डू एन LLM। इंग्लैंड में दो डिस्टिंक्शंस हैं यूके में, सोलिसिटर्स हैं और बैरिस्टर्स हैं। बैरिस्टर्स आर टू डू विद द कोर्ट प्रैक्टिस और सोलिसिटर्स जो होते हैं वो ज़्यादा क्लाइंट डील करते हैं, दे डोंट गो टू कोर्ट। अच्छा, वो कोर्ट में नहीं आते? वो कोर्ट में नहीं आते। ठीक है। अभी there's a ओवरलैपिंग उन्होंने कुछ बीच में एक टाइम पे की थी, आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल एग्जिस्टिंग देयर और नॉट, लेकिन सोलिसिटर्स थे जिनको राइट ऑफ ऑडियंस ग्रांट किया था, कुछ बीच में था व्हेन आई वाज देयर लॉन्ग टाइम अगो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुफ्तगू के एक और एपिसोड में उमर बदूद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो मेरे पास मेहमान है वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। वी वर इन स्कूल टुगेदर। ही इज़ अ बैरिस्टर बाय प्रोफेशन और ही हैज़ रिमेन्ड द फॉर्मर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। और अभी आज उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि उनकी लाइफ कैसी थी। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं? आई एम वेरी ग्लैड टू हैव यू ऑन माय पॉडकास्ट। हालांकि हम इसको प्लान कर रहे थे लेकिन कुछ टाइमिंग बराबर नहीं हो सकी। फाइनली आई एम ग्लैड टू हैव यू हियर। ग्लैड टू बी हियर। गुफ्तगू तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन हाँ आज इस पॉडकास्ट के उसमें इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट सिनेरियो। क्योंकि मैं, आप और हमारे एक और दोस्त हैं इब्राहिम, वी मीट टुगेदर एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे एंड बहुत सालों से हम मिल रहे हैं। लेकिन फाइनली मैंने कहा कि चलें पॉडकास्ट टेक करते हैं, बिकॉज यू हैड अ गुड करियर एंड आपकी काफ़ी खिदमत हैं लॉ की तरफ से, जितनी भी आपकी वो हैं। तो मैंने कहा क्यों ना वो डिस्कस करें एंड द जनरेशन, यंगर जनरेशन, दे कुड लर्न समथिंग फ्रॉम यू। व्हाई नॉट। सो टेल मी अबाउट योर स्कूलिंग। कहाँ से आपने स्कूलिंग की एंड हाउ वाज इट बैक देन? डॉक्टर साहब, स्कूलिंग आई वाज द यंगेस्ट इन द फैमिली। आई वाज द ओनली बॉय, सो आई वाज स्पेशल गुड्स फॉर माई पेरेंट्स। तो मेरा जो पहला स्कूल था वो मेरे घर के गेट के बिल्कुल सामने गेट था उसका, और पेशावर ग्रामर स्कूल यूनिवर्सिटी टाउन में, वहाँ से मेरी स्कूलिंग शुरू हुई। तो मेरी वालदा मुझे हाथ से पकड़ के रोज़ाना वो गली क्रॉस कराती थी, सामने गेट लेके जाया करती थी। तो आई वॉज देयर टिल क्लास 6th और उसके बाद फिर हम वी शिफ्टेड टू कैंट टाउन से। तो आई गॉट माई सेल्फ एडमिशन इन एडवर्ड्स कॉलेज स्कूल, जिधर फिर आपसे मुलाकात हुई। तो उसके बाद ओ लेवल्स यहाँ से किए, फिर ए लेवल्स एडवर्ड्स कॉलेज से, एंड देन लाइफ वेंट ऑन फ्रॉम देयर। हाउ वाज एडवर्ड स्कूल? मतलब मैं अगर कहीं पे डिस्कस करता हूँ एडवर्ड स्कूल तो आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू दैट स्कूल कि जो मैं आज हूँ तो उसका बहुत सारा हिस्सा जो है उस स्कूल का है। हमारी जितने भी क्लास फेलोज हैं, हम में बहुत ज़्यादा चीज़ें एडवर्ड स्कूल ने इम्प्रिंट की। आई डोंट नो हाउ द स्कूल इज़ राइट नाउ, अभी वो कैसा है, लेकिन व्हाट डू यू से अबाउट एडवर्ड स्कूल? आपके ज़माने में आप अपने लाइफ का, करियर का जो वो है उसमें कितना क्रेडिट एडवर्ड स्कूल को देंगे? हाउ वाज इट बैक देन? डॉक्टर साहब, स्कूल तो बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो इनग्रेन किया है एडवर्ड स्कूल ने हमें एज जेंटलमैन। और ज़िंदगी, पढ़ाई तो चलती रहती है, हर एक स्कूल में होती है, लेकिन उसके अलावा जो बड़ा कुछ सिखाया उसने, तो वो एक बहुत अहम किरदार अदा करता है, हमारे अदा किया है उसने हमारी अपब्रिंगिंग में और हमारे ग्रोइंग अप में। बिल्कुल स्कूल, मैं तो अक्सर जब किसी को एडवर्ड स्कूल का किस्सा सुनाता हूँ तो मैं उनको ये बताता हूँ कि हम एक बड़े कन्वेंशनल स्कूल के तरीके से आए थे, जिसमें सुबह कौमी तराने हुआ करते थे और तिलावत होती थी, और उसके बाद सारे असम्बली हुआ करती थी और फिर क्लास में जाया जाता था। और जब एडवर्ड स्कूल में, मुझे अभी भी याद है, हमारा पहला दिन था और इतने में बेल हुई तो हम इधर उधर देख रहे हैं कि यार अभी असम्बली होगी, अभी सबको लाइन में खड़ा किया जाएगा। तो सारे अपनी अपनी क्लासों में जा गए थे। तो क्लास 9th का एक लड़का था, तो हमारा सीनियर था, तो उसने मुझे कहा कि क्या इधर उधर खड़े हो, क्लास में जाओ, पता है क्लास किधर है? तो मैंने कहा हाँ पता है क्लास किधर है। तो हाँ, मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे द स्कूल इट वॉज वेरी डिफरेंट। फिर रॉबर्ट सैमसन हमारे टीचर थे, वो क्लास में आए, वाइट ब्रिटिश मैन विद अ बियर्ड, वेयरिंग शलवार कमीज, वेस्ट कोट और चतराली टोपी, पकोल पहना हुआ,
اور کلاس میں آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بخیر کاغل ہے زما کل معشومات ہو. تو پشتو بولی تو مطلب یو آل ان شاک نا کہ مطلب یہ کیا سچویشن. یہ 7th کی بات ہے. یہ 7th کی بات ہے. اینڈ دین وی لیٹر فاؤنڈ آؤٹ کہ ہی از بین ہیئر فار اے ویری لانگ ٹائم, ایجوکیشنسٹ تھا. تو ہاں, فرام دا ویری فرسٹ ڈے آف دیٹ اسکول the experience was, you know, it was building us up, it was showing us things and giving us the experience which I would say کہ a lot of people living in Peshawar did not have at the time. اور یہ مجھے افسوس اس بات کا ہمیشہ رہتا ہے, اور میں اکثر اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو کوالٹی ایجوکیشن ہم نے, آپ نے, میں نے, ابراہیم نے, ہم نے جو اس پشاور میں حاصل کی, اب ود دا پیسج آف ٹائم اس کو بہتر ہونے کے بجائے وہ ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے. اور ہمارے بچوں کے لیے وہ کوالٹی آف ایجوکیشن وہ نہیں رہی جو اسکولنگ ہماری تھی. لیکن خیر, اینی ویز کمنگ بیک ٹو دا اسکول, تو بہت اچھا ایکسپیرینس تھا اور کافی کچھ سکھایا اس نے. اور پھر مطلب جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ پڑھائی تو ایک اپنی جگہ ایک وہ تھا, لیکن اس کے ساتھ وہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, جو ہمارے ٹھنڈیانی کے کیمپس ہوتے تھے اور جو کمپلسری تھے, بالکل, جس کے مارکس ہوتے تھے, اور جو ہماری کراس کنٹری رن ہوا کرتی تھی, تو مطلب اٹ واز آل اراؤنڈ واز اے بریلینٹ ایکسپیرینس, اے گریٹ اسکول اینڈ اے بریلینٹ ایکسپیرینس. ہاؤ واز ایڈورڈز کالج, سوری, اس کے بعد تو آپ ایڈورڈز کالج گئے, آپ نے اے لیولز وہاں سے کیا. اس کے بعد میں کالج گیا. بالکل, کالج واز گڈ, اٹ واز اے گڈ ایکسپیرینس, ویری آئی وڈ سے کیجول. ایک اسکول کے ماحول سے نکل کے کالج کے ماحول میں آئے, اور پھر کالج ذرا لینینٹ ماحول تھا. You could go out whenever you wanted, you could take classes or bunk them as you liked. تو پھر ہم A levels میں بھی تھے, تو ہمارے سبجیکٹس بھی 3 ہوتے تھے, تو we had like plenty of the day to ourselves. تو college was mostly fun. وہاں پہ میرا خیال ہے آپ کی ابراہیم سے ملاقات, وہاں پہ میری ابراہیم سے ملاقات ہوئی. ابراہیم مجھ سے 1 سال سینئر تھا, ٹھیک ہے, اور ادھر سے ہماری ہیلو ہائی تھی. میری بھی آپ کے ساتھ میرا خیال ہے اسکول میں ہیلو ہائی تھی. اسکول میں تو ہم شاید بعد میں پھر بھی بعد میں ملاقات ہوئی تھی ہماری, جب اصلی ملاقات ہوئی تھی. اچھا بیرسٹر صاحب, اس طرح ہے نا کہ مطلب آئی نو یو, ہم تو فیملی, ہمارا تو سسٹم ایسے جیسے فیملیز وی آر کنیکٹڈ ود ایچ ادر فرام ویری لانگ ٹائم. آپ کے والد صاحب از اے ویل نون ڈاکٹر ان پشاور, بہت بڑا نام ہے ان کا. وہ ڈاکٹر ہیں, آپ کی بہنیں ہیں, اس میں سے ایک کے علاوہ جتنی بھی ہیں وہ ساری ڈاکٹر ہیں. آپ کیوں نہیں بنے ڈاکٹر؟ وائی ڈیڈ یو پرسو لا؟ یار میں اس کے پیچھے ایک اسٹوری ہے, اس کی ایکچولی اسٹوری بہائنڈ اٹ. کیونکہ آئی واز دا ینگیسٹ ان دا فیملی, اور بالکل بے شک میری 3 بہنیں میری ڈاکٹر ہیں. تو وہ وین آئی یوز ٹو بی ان اسکول, تو دے یوز ٹو بی ان میڈیکل کالج. میری اور میری سب سے بڑی بہن میں ماشاء اللہ 15 سال کا ڈفرینس ہے. تو وہ میڈیکل کالج میں ہو کرتی تھی. تو رات کو جب ہم وہ ڈنر کرتے تھے, اور ڈنر کے بعد وہ ایک فروٹ کا سیشن لگتا تھا, سارے فیملی ایک ساتھ بیٹھی ہوتی تھی. تو اس ٹائم پہ مائی ڈیڈ یوز ٹو آسک دیم کوسچنز نا کہ اچھا آج کیا پڑھا, تو جی آج انیٹمی پڑھی. اچھا انیٹمی میں کیا پڑھا تھا؟ انیٹمی میں برین پڑھا یا اسکل پڑھا یا آئی ڈونٹ نو جو ان کے ہوتا تھا. تو وہ ان سے اس میں سوال پوچھتے تھے. جب میں نے وہ کہانی دیکھی تو میں نے اسی وقت سے ٹھان لی, میں نے کہا یاسین خان یہ تھا بس کا کام نہیں ہے. تو دیٹ واز دا فورموسٹ ریزن کہ میرا کوئی شوق نہیں تھا میڈیسن سے. اور سیکنڈلی میں ہمیشہ سے ذرا میں کہوں گا کہ بیلیس تھا. تو مجھے یہ تھا کہ میں نے اپنا کچھ کرنا ہے بس. کہ میں ٹھیک ہے, مجھے سب جانتے ہیں, میں فادر ماشاء اللہ انہوں نے بہت عزت کمائی ہے, بڑا نام کمایا ہے, لیکن آئی وانٹیڈ ٹو ہیو سم تھنگ آف مائی اون. تو اسی لیے آئی چوز اے ڈفرنٹ پاتھ فرام مائی فادر, فرام مائی فیملی. کیا اتنی آسانی سے آپ کے والد صاحب مان گئے کہ آپ لا کر لیں اور میڈیسن نہ پرسو کریں؟ بیکاز آل آف دی ادرز آپ کے اوپر بڑا پریشر ہوگا, کیونکہ ساری بہنیں بھی ڈاکٹر ہیں, والد صاحب بھی ڈاکٹر ہیں. تو ہاؤ ڈیڈ یو سسٹین دیٹ پریشر, اور کیسے آپ نے کہا کہ نہیں میں خود کرنا چاہتا ہوں؟ بیکاز دیٹ ڈیسیجن واز فار اے ینگر ایج, بیکاز میرے خیال ایف ایس سی میں انسان اے لیولز میں 18 ایئرس کا ہوتا ہے. تو کس طرح آپ نے اس کو چینج کیا اس کو؟ بالکل جی. اور پریشر تو ایک کافی حد تک اس طرح سے بھی تھا کہ ایک تو میڈیسن تو اپنی جگہ, لیکن میری بڑی دونوں بہنیں اسکالرشپ پہ پڑھی میڈیکل کالج سے. تو وہ ایک اور پریشر تھا کہ مطلب یو نو یو ہیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, یو ہیڈ ٹو ایٹ لیسٹ میٹ دا بینچ مارک جو کہ بڑی بہنوں نے سیٹ کیا ہوا تھا. تو وین آئی واز شفٹنگ ٹو مائی اے لیولس, تو اس ٹائم پہ یہ بات پہلی دفعہ چھڑی کہ تم کون سے سبجیکٹس لوگے. تو میں نے کہا جی میں نے تو میڈیسن کرنی نہیں ہے, تو لا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی لا کیوں کرنا ہے, میڈیسن کیوں نہیں کرنا. خیر میں نے سمجھایا جو اس ٹائم میری
جو عقل تھی اس حساب سے ان کو میں نے کنونس کرنے کی کوشش کی. تو آئی ڈونٹ نو ہی واز ناٹ ہیپی اباؤٹ اٹ, لیکن ہی نیور پشڈ می ٹو بی ویری آنیسٹ. ہی وانٹیڈ اٹ, لیکن وہ انہوں نے کبھی اس طرح سے امپوز نہیں کیا مجھ پہ. شاید وہ جانتے تھے میری نیچر, ان کو پتا تھا کہ میں امپوز کروں گا تو یہ نہیں کرے گا. تو وہ اے لیولس کے ٹائم پہ جب سبجیکٹ سلیکشن کی بات آئی تو انہوں نے مجھے 2 دفعہ کہا, ذرا تھوڑا سا انسسٹ کیا کہ وہ پشتوں میں کہا کہ بایو کیمسٹری اور فزکس کو کہا بایو کیمسٹری اور فزکس کر لو. تو میں نے کہا کہ جی میں لاء کرنا چاہتا ہوں. تو دیکھا تو لاء کے سبجیکٹس اویلیبل نہیں تھے. تو دی اونلی نیکسٹ بیسٹ آپشن اویلیبل فار می واز اکاؤنٹس, اکنامکس اینڈ بزنس. اچھا. تو میں نے اس میں ایڈمیشن لے لیا. پھر اس کے بعد جب اس میں ایڈمیشن لیا تو آئی وانٹیڈ ٹو ڈو لاء آفٹر ورڈس. اے لیولس کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی لاء کی ڈگری کے لیے. پھر ایڈمیشن ہوا اسلام آباد میں میرا. اچھا. اسلام آباد اسکول آف لاء میں ادھر ایڈمیشن کرایا. تو سے اباؤٹ 10 days before the classes were going to start, میرے والد صاحب نے کہا کہ تم نہیں جا گئے, تمہارا ایڈمیشن میں نے کینسل کر دی ہے, تم ایسے کرو کہ ایف اے سی میں ایڈمیشن لے لو اور پری میڈیکل کر لو. آپ پہ بہت زیادہ تو مطلب وہ ایک کافی اسٹریسفل سا ٹائم تھا, اور مطلب ایڈمیشن بھی کینسل ہو گیا, اور مطلب میں مینٹلی پریپیئرڈ تھا کہ اب میں لاء کروں گا. تو اینڈ آئی واز لائک کہ جب ٹائم تھا تو تب پریشرائز کرتے, تب کیا نہیں. اب جب وہ اسٹیج گزر گئی, اب دوبارہ اے لیولس کے بعد ایف اے سی کرنا پری میڈیکل, اینڈ ہی ایکچولی گاٹ می ایڈمیشن. اچھا. ہاں ادھر یونیورسٹی ٹاؤن میں ایک کالج تھا, وہاں پہ آپ کو ایڈمٹ کر دیا. اور ادھر کوئی بات شات کر کے انہوں نے میرا ایڈمیشن بھی کرا دیا ایوننگ کلاسز میں. اور اس میں, اور خدا کی قسم میں ایک 5 دن 6 دن گیا بھی. اچھا. ہاں پریشر میں آ گئے تھے. میں پریشر میں آ بھی گیا تھا, لیکن then I realized کہ that time has passed now. I have missed that train and there's no point repeating something or taking a different route now. پھر گھر میں تھوڑے سے ایشوز بھی ہوئے, تو خیر انہوں نے کہا کہ اچھا جی اسلام آباد تو نہیں جانا, بس رہنا ہے تو میرے پاس رہنا ہے, پشاور میں رہنا ہے. تو دین دی اونلی آپشن آئی ہیڈ اویلیبل واز ٹو گو فار اکنامکس. کیونکہ اکاؤنٹس, اکنامکس, بزنس جب پڑھی تو آئی فیل ان لو ود اکنامکس. بڑا اچھا سبجیکٹ ہے, ابھی بھی مجھے بڑا پسند ہے. تو آئی گاٹ ایڈمیشن ان اکنامکس ڈپارٹمنٹ ہے ان پشاور یونیورسٹی. ایک سیمسٹر وہاں گزارا, اور اس کے بعد I just couldn't fit here at that time. اور بس یہاں پہ رہنا نہیں تھا, یہاں پڑھنا نہیں تھا. تو بڑا مزے کا سین تھا. اور اس کے بعد اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں تھا میں. پہلے سیمسٹر کے ایگزام دیے, ایگزام کا رزلٹ آیا, آئی ہیڈ اباؤٹ 3.6 GPA, which was decent. Good GPA, decent. اچھا پڑھاکو بچا تھا میں, ایڈورڈز کالج کا گولڈ میڈلسٹ رہ چکا ہوں. اچھا پڑھاکو بچا تھا. تو جب ادھر وہ پہلا سیمسٹر دیا تو ریئلائز کیا کہ آگے یہ بھی نہیں ہے, یاسین خان یہ نہیں کر سکتا. تو جانا ہے, باہر جانا ہے, کیونکہ کوالٹی آف ایجوکیشن, ماحول, وہ سب کچھ سے نکلنا تھا میں نے. تو اس کے بعد وہ بڑا مزے کا سین تھا کہ والد صاحب میرے جو تھے تو ہی واز اگینسٹ اٹ, کہ جی ایک ہی بیٹا ہے, اور میرے سامنے رہے گا, اور میرے پاس رہے گا. ہینس ہی کینسلڈ مائی اسلام آباد اسکول آف لاء ایڈمیشن اور سب کچھ, وہ ساری کہانی. تو وہ ہمارے والد صاحب تو کہتے ہیں کہ میری بدقسمتی ہے, لیکن خیر وہ طنز کرتے ہیں, ہم خوش قسمتی کہتے ہیں کہ بیکاز آف ہم ہی یوز ٹو ورک ان انگلینڈ, تو وی آل آر برٹش نیشنلز. اچھا ماشاء اللہ. تو پاسپورٹ میں نے چپ چاپ جا کے الماری سے اپنا نکالا, اور وہی تھوڑے بہت پیسے ادھر ادھر سے دوستوں سے لے کے برابر کیے, اور اپنے لیے ٹکٹ لے لیا. اچھا. ہاں انگلینڈ, بڑی ریبیلیس حرکت کی آپ نے. ٹکٹ لے لیا انگلینڈ کا, اور کسی کو بھی نہیں بتایا. اور جب فلائٹ تھی تو اس سے کوئی 2 دن پہلے سب سے بڑی بہن کو بتایا. میں نے کہا بات ایسی ہے کہ میں تو یہاں نہیں رہ سکتا, اور میں تو جا رہا ہوں انگلینڈ. تو وہ بھی بیچاری پریشان ہو گئی کہ مطلب 17 سال کا بھائی ہے میرا چھوٹا, کدھر جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. آئی واز ناٹ ایون 18 ایٹ دیٹ ٹائم. اوکے. میری ڈبل پروموشن ہو گئی تھی, تو آئی واز ہیڈ آف مائی ٹائم. دوست سارے بڑے تھے, میں چھوٹا ہوتا تھا. تو میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو بس والد صاحب کو کچھ کہنا نہیں, مگر ان کو پتہ لگا تو مجھے روکیں گے, اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ بس میں جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ کس کے پاس جا رہا ہوں. تو ہمارے کزن ہے بڑے,
تو عثمان ان کا نام ہے, ان کو استاد جی کہتے ہیں. اچھا. تو میں نے کہا جی استاد جی کو بتایا ہے وہاں پہ بس وہ ہی از گوئنگ ٹو بی دیئر, ہی از گوئنگ ٹو لک آفٹر می. اور تو اس نے خیر شی کالڈ ہم. میری بڑی بہن سے تو ہے چھوٹا ہی ہے, تو میری بڑی بہن نے اس کو کال کی, اس کو کہا, اس نے کہا ہاں جی بس رضا انکل کو مت بتائیں اور اس کو آنے دیں, پھر میں بات کر لوں. اچھا. تو آئی اسٹل ریمبر آئی لیفٹ فرام ہیئر اینڈ آئی ریچ دبئی. مائی سسٹر واز لیونگ ان دبئی, مائی ادر سسٹر شی واز میرڈ, تو شی واز لیونگ ان دبئی ایٹ دا ٹائم. تو اس کے پاس گیا میں, کیونکہ میرے 2 دن کا اسٹے تھا دبئی میں. فل بھائی سسٹم بنا کے گیا تھا, اسٹاپ شاپ لیتا. جب دبئی پہنچا تو میں نے والد صاحب کو فون کیا. تو جب میں نے فون کیا تو جب میں نے ہیلو کی تو وہ مطلب آگ بگولا ہو گیا. وہ 2 دن سے مجھے ڈھونڈ رہے تھے, کسی نے بتایا نہیں تھا کہ یہ کدھر ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ کدھر ہو تم؟ میں نے کہا جی میں تو فی الحال دبئی میں ہوں. دبئی میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے کہا جی بس میں نے نہیں کرنا ہے ادھر کو, بس میں نے باہر پڑھنا ہے اور بس میں جا رہا ہوں. میرے ایڈمیشن کا بندوبست کر دیا. کس کے پاس جا رہا ہوں؟ میں نے بتایا جی عثمان بھائی کے پاس جا رہا ہوں, ایسے ویسے ہی. Then he called my cousin and he arranged everything and he got me admission. پھر جب میں وہاں پہنچا تو میرا کزن ادھر تھا. پھر اس نے 1 ہفتے 10 دن بعد مجھے ایک فلیٹ 1 bedroom فلیٹ رینٹ آؤٹ کرا دیا. پھر اس نے میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرایا. اچھا. تو اگین دس از ہاؤ آئی مووڈ ٹو انگلینڈ اینڈ اسٹارٹڈ. وہاں سے پھر آپ نے لاء کی؟ نہیں, وہاں سے بھی لاء نہیں کی. یہ بھی ایک ساری زندگی ایک انٹرسٹنگ کہانیوں سے بھری ہوئی ہے جی. ہماری بڑی ایڈونچرس زندگی گزاری ہے ہم نے, کیونکہ آئی لوڈ اکنامکس ان اے لیولس. جب میں انگلینڈ گیا تو یونیورسٹی آف بکنگھم میں ایڈمیشن کرایا. ٹھیک ہے. وہ بھی اس لیے کرایا کیونکہ دیٹ واز دی اونلی یونیورسٹی ایٹ دا ٹائم جو کہ 2 سال میں آپ کو آنرس کی ڈگری دے گی. آپ سمرز بھی لگاتے تھے, آپ چھٹی نہیں کرتے تھے, آپ بس 2 سال گدھوں کی طرح پڑھتے تھے اور آپ کو ڈگری مل جاتی. جلدی تھی ہمیں زندگی میں ہر چیز کی, اور ہر کام ٹائم سے پہلے بھی کرنا تھا. تو اگر ڈگری بھی پہلے ہو جائے تو اچھا, فارغ ہو جائیں گے جلدی. اور پڑھائی جلدی ختم کرنا چاہتا تھا میں, کیونکہ آئی ڈڈ ناٹ لائک اسٹڈیئنگ. تو میں کہتا تھا جلدی کام کرنا شروع کروں پریکٹیکل لائف میں. ہاں ٹرو. تو جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا فارم بھرنے لگے تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اس میں کا فرسٹ چوائس تو بیکاز آئی ہیڈ اسٹڈیڈ اکنامکس ریسنٹلی تو اینڈ آئی لوڈ اٹ, تو میں نے BSc آنرز ان اکنامکس اپنی فرسٹ آپشن دے دی. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ آپشن میں نے LLB آنرز دے دی. ٹھیک ہے. انہوں نے فرسٹ پریفرنس میں ایڈمیشن دے دیا. اچھا. میں نے اکنامکس کی ڈگری کر لی. وہ کر لیا آپ نے؟ اکنامکس کی ڈگری کر لی. اچھا. اور so you have that degree as well? I have a BSc in honors in economics. I have an MSc in international business. اچھا. I have a law degree and I have a BPTC which is the Bar Professional Training Course. اچھا. تو یہ لاء پھر کہاں پہ آپ نے کیا, مطلب how did this happen? یہ تو خیر جب یہ کیا ہم نے اپنی پڑھائی مکمل کی, بیچلرس کمپلیٹ کیے, تو اس کے بعد کہا جی جاب کرتے ہیں. والد صاحب نے کہا کہ نہیں آپ ماسٹرس کرو, ابھی جاب کرنی ہے, پڑھائی مکمل کرو. کتنے عمر کے تھے مطلب یہ؟ میں نے جب اپنی بیچلرس ختم کیے دیٹ واز 2007 اور میں 20 سال کا تھا. اس دورانی میں آپ کی شادی بھی کرا دی گئی؟ اس دورانی You were quite young کہ آپ کی شادی کرا دی گئی. جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ سب کچھ کام ٹائم سے پہلے کرنا تھا, پتہ نہیں کیوں یہ شاید خدا نے قسمت میں لکھا ہوا تھا. ایوری تھنگ واز اہیڈ آف ٹائم. شادی بھی اسی طرح ٹائم سے پہلے تھی. میں اپنے آخری سیمسٹر میں تھا تو میں پاکستان آیا چھٹی پہ آیا. ہمارا ایسے ہوتا تھا کہ ایوری about 12 weeks آپ کی ایک 3 weeks 2 weeks کی چھٹی آتی تھی, اور پھر 12 weeks کے بعد آپ کا 12 weeks تھے کہ 9 weeks تھے, اس کے بعد آپ کا ایگزام ٹرم ہوتا تھا. اس طرح سے وہ اسپیسڈ آؤٹ تھا. اور ایوری 2.5-3 months we would have 2 weeks off. اس طرح کا سین تھا. تو وہ ہم کیا کرتے تھے کہ اپنی شروع میں کلاسیں پوری کر لیتے تھے, ٹیوٹوریلز بھی پورے کر لیتے تھے کہ اٹینڈنس میکس آؤٹ ہو جائے, کہ آخری ہفتہ چھٹی کر لیں. ٹھیک ہے. اور پھر جب چھٹی 2 ہفتے ہوتے تھے تو آخری ہفتہ ملا لیتے تھے. تو اس کے بعد وہ 2 ہفتے کی چھٹی اور پھر پہلا ہفتہ بھی کھا جاتے تھے اگلے سیمسٹر کا. تو ہر 2-2.5 مہینے بعد ہم 1 مہینے کے لیے چھٹی مار کے پاکستان آ جاتے تھے. So you came to Pakistan? I came to Pakistan. I used to come to Pakistan every 3 months when I was in England. تو this time around when I came وہ آخری چھٹی تھی, اس کے بعد جانا تھا واپس, پھر ٹرم تھی, ایگزام ٹرم تھی, اس کے بعد ایگزام تھا. That was the final semester. تو میں آیا واپس تو وہی روٹین ہماری کہ جی 3 ہفتے تو گزار لیے. تو والد صاحب نے کہا کہ یار بس جاؤ, آخری سیمسٹر ہے اور
कम से कम इसमें तो आप छुट्टियाँ मत करो, ये कर लो, अच्छे नंबर ले लो, ये वो। मैंने कहा जी ठीक है। तो मेरी जो सबसे बड़ी बहन है, जैसे मैंने बताया 15 साल का हमें डिफरेंस है, तो मेरी जो नीस है सबसे बड़ी, वो मुझसे 4 साल छोटी है। अच्छा। तो उसकी बात पक्की कर दी मेरी बहन ने, और उसकी दुआएं खैर थी। तो मैंने घर में शोर डाल दिया कि जी अब उसकी दुआएं खैर आ रही है। और मुझे अभी भी याद है हफ्ते के दिन उसकी दुआएं खैर थी। दिस इज़ लाइक थर्सडे दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक दिस इज 2007। दिस इज़ 2007 अप्रैल। ओके। जी फॉर एग्जाम्पल दिस थर्सडे वी आर टॉकिंग कि जी यू शुड टेक अ फ्लाइट ऑन संडे और सैटरडे एंड जस्ट गो बिकॉज मंडे यू हैव क्लासेस। मैंने उनको कहा जी वो तो भांजी है, मैं एक ही मामू हूँ, मतलब आई हैव टू बी है, ये तो बड़ा ज़रूरी है। और मैंने कहा जी पहला हफ्ता मैं मिस कर लूँगा जैसे मैं करता आया हूँ। तो मैंने कहा नहीं वो आखिरी सेमेस्टर है, वो ज़रूरी है। तो थर्सडे वी वर डिस्कसिंग दिस, आई शुड टेक अ फ्लाइट ऑन सैटरडे और संडे, एंड आई वाज लाइक नो जी नेक्स्ट सैटरडे इट्स दुआए खैर, आई विल टेक अ फ्लाइट नेक्स्ट संडे। एक हफ्ते की बात है, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। खैर बड़ा ना करते हो, बड़े बुरे दिल से मेरे वालिद साहब मान गए। खैर मैं रुक गया। जब मैं रुक गया तो अब उसकी दुआ खैर थी, घर में बातें शुरू हो गई कि यासीन की मंगनी करते थे, यासीन का निकाह करते थे। खैर वो हमेशा होती थी, जिनके घर में बेटा होता है हमारे लोग बड़े प्राउड फील करते हैं ना कि हमने बेटा पैदा किया है। तो ये बातें वो पैदा नहीं होता कि शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा चलो यार वन ऑफ दोस फेजेस, बस गुजर जाएगा। ठीक है। तो खैर वो एंड माई फादर ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक, वो पश्तो में मुझे कहते थे कि इस्लाम मोगले बनाया था, तुम्हारी माँ पागल है। तो मैं हमेशा कहता था कि यार जब तक ये कहता है तो तब तक तो कुछ भी नहीं है ना, मतलब सीन ठीक है। और उस टाइम जब ये बातें शादी शुरू हुई तो वो सरप्राइजिंगली ही वाज क्वाइट। मतलब वो बाय द वे भी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि तुम्हारी माँ पागल है या ये क्या फजूल बातें कर रही है। फिर भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि मतलब ऐसे भी मैं जा रहा हूँ, एक हफ्ते की बात है, हफ्ते में क्या होना है। तो ये खैर बादशाह चली। और माई सिस्टर जो मुझसे बड़ी है, तो उसने जो मेरी अभी मिसेज है, इसको देखा हुआ था किसी शादी में। तो इसने मेरी अम्मी को कहा कि इस तरह कोई सीन है और मैंने किसी को देखा है। एंड आई हैड नो क्लू व्हाट्स गोइंग ऑन। मुझे अभी भी याद है वेडनेसडे का दिन था, ठीक है। अब दिस इज वेडनेसडे, सैटरडे इज माई niece's दुआ खैर, Sunday is my flight, I'm going back to England for my final semester at the university. Wednesday को मैं सो के उठता हूँ and there's nobody home. I call my mom, like अम्मी किधर है सब? सब तो थे नहीं, बड़ी बहनों की शादियाँ हो गई थी, सिर्फ मैं था, मुझसे बड़ी बहन एंड मॉम डैड। किधर हैं जी आप लोग? हम तो उनके घर में, इनके घर में आके बताते हैं। अच्छा ठीक है, खाने में क्या है? पिज्ज़ा मंगवा लो। अच्छा। अभी आज तक मुझे याद है, क्लियरली रिमेंबर। मैं छुट्टियों पे आया था, आई यूज्ड टू वेक अप लेट इन द आफ्टरनून, सारी रात गप्पे शप्पे, कभी दोस्तों के साथ, कभी किधर। तो खैर मैं आया तो उठा, नीचे लाउंज में बैठा हुआ था, ऑर्डर पिज्ज़ा। मैं पिज्ज़ा खा रहा था, टीवी देखो, मैच, टेनिस का मैच था, मैं क्या देख रहा था। एंड 5 o'clock in the afternoon ये आए हैं घर वापस, और मेरी माँ रो रही है और मेरा बाप के मुंह पे इतना बड़ा स्माइल है, मतलब अच्छा यार चलो ठीक है। और वो रोते रोते मेरी माँ ने मुझे गले लगाया और मुझे कहा कि बच्चे मुबारक शा स्ता जुमेल निकाह दा। तो 2 मिनट के लिए तो मतलब मैंने ऐसे चुंटी काटी। मैंने कहा कि क्या सीन है? मैंने तो पश्तो में मुझे कहा कि मुबारक को बेटा तुम्हारा जुमे को निकाह है। अच्छा। तो मैंने कहा जी मतलब ये परसों? हाँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ परसों। मैंने कहा किसके साथ? अच्छा। तो मतलब ये सिचुएशन, You didn't even see भाभी back then? No, after I signed my papers, leap of faith, उसके बाद और मेरा बचपन का दोस्त है, we are friends since play group, और गावर इफ्तिखार मोहम्मद साहब का बेटा है गावर, तो वो इज़ अ डॉक्टर इन क्लीवलैंड, इज़ माशाल्लाह वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी ज़बरदस्त किस्म का आदमी है, बड़ा एक। तो वो उस टाइम पे आगा खान में था, ही वाज स्टडिंग देयर। तो क्योंकि मेरा बचपन का दोस्त था तो उसका तो होना ज़रूरी था। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मुझे अभी भी याद है, मैंने कहा यार ये
बुध का दिन था, नहीं ये जुमेरात का दिन था, उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा गावी, कहता है हाँ, मैंने कहा मैं तुझे टिकट भेज रहा हूँ और कल की तू पेशावर आ जा। तो मुझे कहता है कि क्यों? मैंने कहा मेरा निकाह हो गया है। तो मुझे कहता है कि यार अगर तू मजाक कर रहा है तो ये मजाक की चीज़ नहीं है, मजाक की चीज़ नहीं है, मतलब मैंने कहा मैं क्यों तुझे टिकट भेजूंगा, मतलब मजाक की बात नहीं है, तू आ जा। एंड ही कुड नॉट बिलीव मी, इज लाइक यार तू बकवास कर रहा है और दिस इज अ प्रैंक एंड यू मेसिंग अराउंड, ऐसे कुछ भी नहीं है। मैंने कहा यार आ जा, मैं टिकट भेज रहा हूँ। तो nobody could believe me, I could not believe myself, and I had straight back from my niece's दुआए खैर, और उससे एक दिन पहले मेरा निकाह हो गया। And then you went back. अगले दिन मेरी नीस की दुआए खैर हुई, मैंने उसको बड़े गुस्से में देखा, मैंने कहा ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना तुम दुआए खैर होती तुम्हारी, ना मैं रुकता और ना मैं फंसता। और उसके अगले दिन आई वेंट बैक। अच्छा। और फिर आई फिनिश माई बैचलर्स, केम बैक, आई गॉट मैरिड, देन आई went back, did my masters, then I did law, then my family came, stayed with me for a little while, लेकिन too much pressure with the studies and everything, तो they moved back to Pakistan। बस फिर मैंने बारट लॉ अपना किया, उसको बारट लॉ आपने कहाँ से वहाँ पे किया? बारट लॉ यार स्कूल मेरा जो था वो BPP था, मैंने लॉ भी वहाँ से किया और मैंने अपना BPTC भी वहाँ से किया। और जो मेरी मेंबरशिप थी, इनकी 4 इन्स हैं, लिंकन्स इन है, इनर टेम्पल है, मिडिल टेम्पल है और ग्रेज इन है। ओके। तो ये 4 इन्स हैं, यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ आइदर वन ऑफ देम। आई वाज अ मेंबर ऑफ इनर टेम्पल। अच्छा। तो हमारे पाकिस्तानी ज़्यादातर जब जाते हैं तो वो लिंकन्स इन की तरफ जोर करते हैं, बिकॉज yes, Muhammad Ali Jinnah was a member of Lincoln's Inn, लेकिन surprisingly he later on shifted his membership to Inner Temple. अच्छा। He's on the role of Inner Temple. His last role was on Inner Temple. अच्छा। और इस तरह जो इंडियंस हमारे भाई जाते हैं तो वो ज़्यादातर जोर करते हैं कि ग्रेज इन, क्योंकि नेहरू was called to the bar from Gray's Inn. अच्छा। गांधी was called to the bar from Inner Temple. अच्छा, वो भी इनर हाँ, टेम्पल से। वो Inner Temple से। हाउ डू यू व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बैरिस्टरशिप एंड जो नॉर्मल सॉलिसिटर कहते हैं, आई गेस? हाँ, इंग्लैंड में 2 डिस्टिंक्शंस हैं, यूके में सोलिसिटर्स हैं और बैरिस्टर्स हैं। बैरिस्टर्स आर टू डू विद द कोर्ट प्रैक्टिस, और सोलिसिटर्स जो होते हैं वो ज़्यादा क्लाइंट डील करते हैं, दे डोंट गो टू कोर्ट। अच्छा, वो कोर्ट में नहीं आते? वो कोर्ट में नहीं आते। ठीक है। अभी ओवरलैपिंग उन्होंने कुछ बीच में एक टाइम पे की थी, आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल एग्जिस्टिंग देयर और नॉट, लेकिन सोलिसिटर्स थे जिनको राइट ऑफ ऑडियंस ग्रांट किया था, कुछ बीच में था व्हेन आई वाज देयर लॉन्ग टाइम अगो। लेकिन मेनली बैरिस्टर्स गो टू कोर्ट एंड दे स्टडी अबाउट कोर्ट प्रोसीजर्स, सिविल प्रोसीजर्स, क्रिमिनल प्रोसीजर्स, दे स्टडी अबाउट एडवोकेसी, कॉन्फ्रेंसिंग, मीटिंग क्लाइंट्स, तो वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का एक कोर्स। अच्छा ना, हमारे सिस्टम में हाउ डज इट चेंज? मतलब एक तो LLB हो गया, या देयर इज अनदर वन दैट्स LLM एंड देन देयर इज बार, सो हाउ डज इट अफेक्ट इन आवर सिस्टम? किस तरह हमारे जो पाकिस्तानी सिस्टम है उसमें किस तरह? अच्छा, LLM जो है वो वैसे तो एक मास्टर्स डिग्री है लॉ में, यू डोंट नीड अ लॉ बैकग्राउंड टू डू एन LLM। अच्छा। हाँ, यू एनीबडी कैन डू एन LLM, इट्स अ मास्टर्स डिग्री इन लॉ। मेनली जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वो LLM करवाती हैं, तो उनका मेन फोकस उन स्टूडेंट्स पे होता है जो ऑलरेडी टीचिंग लाइन में होते हैं या जो आगे टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, क्योंकि इट्स अ टॉट मास्टर्स। तो वो डिग्री जो उनकी है तो वो मेनली टीचिंग बेस्ड, ठीक है, उसके लिए फोकस्ड है। बार ऑन द अदर साइड एंड द लीगल प्रैक्टिस कोर्स या द सॉलिसिटर्स क्वालिफाइंग एग्जाम जो अब है, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड है। अच्छा। क्लाइंट प्रैक्टिकल बेस्ड, कोर्ट प्रैक्टिकल बेस्ड। तो इसमें डिफरेंस ये है, हमारी यहाँ पे जो LLB है वो तो बेसिक लॉ डिग्री है, ठीक है। लेकिन एक मैंने इधर पढ़ाया पाकिस्तान में, आई यूज्ड टू टीच इन इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसके लॉ डिपार्टमेंट में। उसके अलावा मैंने 2 साल पढ़ाया है तो पेशावर में एक है सेंटर ऑफ लर्निंग लॉ एंड बिजनेस, और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का प्रोग्राम कराते हैं, मैंने उधर भी लॉ पढ़ाया। ठीक है। हमारी पाकिस्तान की लॉ डिग्री में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल फ्लॉ है। वो फंडामेंटल फ्लॉ ये है कि वो आपको बेसिक जो जिसको हम कहते हैं कि जो बेसिक लॉ है, जो रिक्वायरमेंट है लॉ की, या जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक ऑफेंस के, या जो सब्सटैंटिव लॉ जिसको हम कहते हैं, वो नहीं पढ़ाया जाता। और यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी बेस्ड LLB प्रोग्राम्स में आपको जितने भी एक्ट्स हैं पार्लियामेंट के, जो हमारे कानून हैं, उनकी शिकें पढ़ाई जाती हैं खाली। अच्छा।
تو ہمارے بچے وہ بیچارے اپنی طرف سے تو 5 سال گزارتے ہیں اور اسی پروسیس میں سے گزرتے ہیں جو کریکولم آلریڈی ازل سے سیٹ ہے. ٹھیک ہے. ان کی غلطی تو ہے نہیں, لیکن وہ ایک ریئل لائف پرابلم پہ لیگل پرنسپلس کو, لا کو اپلائی کرنا اور پھر اس سے ایک ایڈوائس ڈرائیو کرنا یا ایک سولوشن ڈرائیو کرنا, دیٹ از اے ویری چیلنجنگ. وہ پریکٹیکلٹی وہ نہیں ہے, وہ بالکل نہیں ہے. اور میرے اچھے اسٹوڈنٹس تھے جب میں اسلامیہ کالج یونیورسٹی میں تھا, دے ور بریلینٹ اسٹوڈنٹس, لیکن افسوس یہ تھا کہ مطلب وہ بیکاز دے ہیڈنٹ اسٹڈیڈ اٹ تو دے ڈڈنٹ نو اباؤٹ دیٹ. اچھا, وہ سبسٹینٹیو لا اور اس کی اپلیکیشن تھیوری, بٹ دے ڈڈنٹ نو ہاؤ ٹو پریکٹیکلی امپلیمنٹ دیز تھنگس. تھیوری بھی غلط پڑھائی جاتی ہے نا, یہی تو مسئلہ ہے. تھیوری میں آپ ان کو سبسٹینٹیو لا نہیں پڑھاتے. اب کرمنل لا میں وہ ان کو پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن پڑھاتے ہیں. اب مرڈر پڑھا دیا اس کو تم نے, مرڈر کی ڈیفینیشن نہیں بتائی. ہر افینس کے, فار ایگزامپل اب لا کی بات آپ نے چھیڑی, تو ہر افینس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مینز ریئر جو آپ سوچتے ہیں, آپ کی انٹینشن ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ایکٹس ریئر جو آپ ایکچولی ایک وہ افینس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں نے سوچا کہ میں آج عمیر کے اسٹوڈیو سے اس کا میک بک چرا کے لے کے جاؤں گا. دس از مینز ریئر, دس از دا فرسٹ پارٹ آف دی افینس. آئی ہیڈ دی انٹینشن ٹو ڈو اٹ. اوکے. Then the act of me actually picking your laptop up and walking out of this door, this is the actus reus. ٹھیک ہے. Me actually doing the act, which both combined will complete an offence. اوکے. This is not taught. اچھا. صرف ڈیفینیشن پڑھائی جاتی ہے جو کہ قانون میں لکھی. تو یہ اس کو پھر سمجھانا, پھر اس کا افیکٹ اس کو اپلائی کرنا, وہ چیزیں لیک کرتے ہیں بچے. لیکن دین گڈ اسٹوڈنٹس دے گین اٹ when they come into practice, لیکن مشکل ہوتی ہے. سملرلی جو باہر سے یا جنہوں نے ایکسٹرنل پروگرام کیے ہوتے ہیں ان کا دماغ کھلا ہوتا ہے, کیونکہ وہ قانون کی کسی بھی قانون کی کوئی شک نہیں پڑھتے. وہ سبسٹینٹیو لا پڑھتے ہیں, وہ offences پڑھتے ہیں, ان کے انگریڈینٹس پڑھتے ہیں, ان کے افیکٹ پڑھتے ہیں, ان کے میٹیگیٹنگ فیکٹرز پڑھتے ہیں, ان کے ایگریویٹنگ فیکٹرز پڑھتے ہیں. تو ان کو ایک پورا 3 ڈائمینشنل ان کا ایک ویو ہوتا ہے. ان کو سمجھ آتی ہے کہ بیسک لا کیا ہے, کیونکہ ایوری lawyer has access to books. When you go to court you have access. You don't need to memorize these by heart. You can open the book and you have it there. So the basic context, the theme of it is what you need to understand. Okay. تو وہ ہمارے لا کی ڈگریز میں کافی لیک کرتا ہے, اور اسی وجہ سے ہماری پاکستان کی جو لا ڈگری ہے, اٹس ناٹ اے کوالیفائنگ لا ڈگری. آپ اس کے بعد بار لا میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے. اوکے. یہ سب سے بڑا پرابلم اس میں یہ ہے. So they have to clear an exam or something? No. They have to do law again there. Sure. Yes. اگر بیرٹ لا کرنا ہے they have to go abroad, وہ پہلے لا دوبارہ پڑھیں گے اور پھر کریں گے. ہمارے لوگ جاتے ہیں زیادہ تر, وہ جو یہاں سے جاتے ہیں وہ LLM کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ وہاں کا LLM پاس کر لیتے ہیں تو وہ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں GDL کرنے کے لیے, گریجویٹ ڈپلوما ان لا. وہ پھر ایک اسٹیپ پیچھے آتے ہیں LLM کے بعد. وہ 9 مہینے کا ایک کورس ہے جس میں آپ کو 9 کور ماڈیولز آف لا پڑھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ GDL کرتے ہیں. GDL کرنے کے بعد وہ کوالیفائی کرتے ہیں بارٹ لا کرنے کے لیے. اچھا. تو لا پاکستان سے کرتے ہیں, وہاں پہ ماسٹرز کرتے ہیں, پھر وہاں کی لا پڑھتے ہیں, پھر بارٹ لا کرتے ہیں. اور بیرٹ لا کتنے عرصے کا ہوتا ہے؟ 9 months. if you do it full time. ٹھیک ہے. اور پارٹ ٹائم 2 years. اچھا. سپٹمبر ٹو جون دیکھا جاتا ہے تو 9 months مطلب 1 سال. آپ ماشاء اللہ یور ویل اسٹیبلشڈ لائر ان پشاور ہائی کورٹ. آپ سارے کیسز, بڑے ہائی پروفائل کیسز آپ نے ہینڈل کیے ہیں. ابھی میں ان شاء اللہ یو ول بی آلسو گوئنگ ٹو سپریم کورٹ, کہ آپ کو میرے خیال لائسنس مل جائے گا. آپ لا کو کس طرح دیکھتے ہیں, یا اب جو اپ کمنگ ینگ جنریشن ہے لائرس کی, ان کو کیا, ہاؤ شوڈ دے پرسو دیئر کریئر, کہ پاکستان میں رہتے ہوئے وہ کس طرح اپنی پروفیشن کو زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں, اپنا نام بنا سکتے ہیں, اچھے کیسز لڑ سکتے ہیں. دے شوڈ بیکم گڈ. بہت ساروں کی ایسپریشنس. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دا ینگر جنریشن؟ ڈاکٹر صاحب, میں جتنے بھی نئے لڑکے آتے ہیں ان سے میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں. وہ پوچھتے ہیں نا, زیادہ تر ہمارے لڑکے یہاں کے لا گریجویٹس ہیں یا جو, تو وہ پوچھتے ہیں کہ سر آپ نے بارٹ لا کیا ہوا ہے اور ہم کیسے اچھے ہو سکتے ہیں, ہم نے تو بارٹ لا نہیں کیا ہوا. تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ یار میرا بارٹ لا کرنے سے میں آٹومیٹیکلی اچھا نہیں ہو جاتا. اوکے. ایک اچھے اور ایک برے وکیل میں, یا ایک اچھے اور ایک برا تو میں نہیں کہوں گا, ایک اچھے اور ایک میڈیوکر وکیل میں, یا ایک آؤٹ اسٹینڈنگ اور ایک ایوریج وکیل میں جو فرق ہے وہ صرف محنت کا فرق ہے. The time that you give to this profession
is going to pay off. No matter if you've done your Bharat Law, no matter if you've done an LLM, or no matter if you've done a simple LLB. I have friends who are simple LLB from Peshawar University, and mashallah, they are doing so good. They are so competent. So the only deciding factor between being good and outstanding is the effort that you put in. The hard work that you. The hard work that you put in. یہ ہے اس کو ایسی jealous mistress نہیں کہا جاتا اس profession کو. یہ ہے jealous mistress. اور میں آج بلکہ مزے کی بات ہے, سنڈے کا دن تھا تو وی ہیو بریکفسٹ ٹوگیدر سنڈے کے دن, کیونکہ دیٹس دی اونلی ڈے ایوری بڈی از ہوم. والد صاحب اور میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ ایک فیملی میں کل شادی تھی, تو مجھے کہہ رہے تھے یار تم گئے نہیں شادی پہ. تو میں نے کہا جی میرا کارڈ نہیں تھا. تو سرپرائزڈ کہ یار یہ کیوں. تو میں نے کہا جی یہ پہلی بار نہیں ہے. تو مجھے کہتے ہیں کیا مطلب. میں نے کہا جی جب میں نیا آیا نا, کام شروع کیا میں نے, تو میرے استاد محترم بیرسٹر سید مدثر امیر صاحب, آئی او ایوری تھنگ ٹو ہیم ان دس پروفیشن. جو میں ہوں آج ان کی وجہ سے. ویری ویل نون مین. اور ماشاء اللہ. تو میں مدثر بھائی کو بڑا تنگ کرتا تھا, اور میں بولتا بہت ہوں, میری عادت ہے. تو وہ بولتے کم ہے ہی نہیں, بلکہ اس طرح سے کہہ دیں گے. تو when I started work with him, تو میں ان سے ہر تھوڑی دیر بعد, کچھ دنوں بعد, ہفتے 10 دن بعد, سر کام ٹھیک ہے, اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں سر, اب میں کیسے ہو گیا. ایک کچھ عرصہ گزرا, کچھ عرصہ اور گزرا. ون فائن ڈے آئی واز لائک سر اب تو مطلب کافی میں ٹھیک ہو گیا ہوں گا سر, مطلب ہاؤ ڈو یو فائنڈ می نا, مطلب آئی واز ایگر ٹو نو, گیٹ فیڈ بیک فرام ہم. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یاسین بیٹھو ایک بات بتاتا. میں نے کہا جی بتائیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ تم نے باہر کیا نا, تم آئے ہو ابھی, تم نے کام شروع کیا ہے, تمہیں 6 مہینے ہوئے ہیں. کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں تم بلاتے ہوں گے لوگ برتھ ڈیز پہ, فیملیز میں, عید پہ, اس پہ شادیوں پہ, عید کے فنکشن, 2nd ڈے 3rd ڈے 4th ڈے, باربیکیوز, اس پہ آگے پیچھے. میں کہا ہاں سر بالکل, مطلب ہوتے ہیں, بلاتے ہیں, ہم جاتے بھی ہیں. تم نہیں جاؤ گے. I was taken aback کہ کس طرف جا گئی نا بات. جب تم نہیں جاؤ گے تو وہ شروع میں کہیں گے کہ یار یاسین نے تو بھارت لاء کر لیا ہے, اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور ہم سے ملتا نہیں ہے, اور ایسے ہے اور ویسے ہے. پھر کچھ عرصہ ہوگا, جب گزرے گا اس طرح, تم نہیں جاؤ گے تو پھر لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ یار یاسین نہیں آتا. آفس میں ہوتا ہے, جب بھی اس سے پوچھو کدھر ہوتا ہے, بس آفس میں ہوتا ہے, یہ نہیں آتا. کہتا ہے پھر ایک اسٹیج آئے گا کہ تمہارے اپنے رشتے دار تمہیں بلانا چھوڑ دیں گے. تو جب وہ اسٹیج آ جائے گا تو پھر تم سمجھنا کہ ناؤ یو ہیو اسٹیپڈ اپ ٹو آن دا وے ٹو بیکمنگ گڈ لائر. اچھا, پری ریکوزٹ تھا یہ سارا, کہ لوگ بس اس لیے نہیں بولے کہ آتا ہی نہیں ہے. تو آتا ہی نہیں ہے, کہ کیوں نہیں آتا, اس لیے نہیں آتا کہ آپ جا نہیں گئے, آپ اس لیے نہیں جا گئے کیونکہ آپ دفتر میں بیٹھے فائلیں میں کتابیں پڑھ رہے. مطلب دس وٹ ہی مینٹ, ناٹ لائک کہ آپ جا نہیں گئے اس طرح, وٹ ہی مینٹ واز کہ یو ان دی آفس اینڈ یو آن یور ٹیبل اینڈ یو ورکنگ. اور حقیقتاً کپل آف ایئرس بیک میری سب سے بڑی خالہ ہیں, ان کی بیٹی, آج صبح میں والد صاحب کے ساتھ یہ قصہ شیئر کر رہا تھا. تو ان کی, وہ میری جو کزن ہے سب سے بڑی, ان کی چھوٹی جو سب سے بیٹی ہے, ہر لاسٹ ان میرڈ چائلڈ, تو اس کی شادی تھی. تو گھر پہ سب کے کارڈ آئے, تو سب کے کارڈ مہندی, بارات, ولیمہ, یو نو, مطلب سب کچھ. میرے کارڈ میں صرف بارات کا کارڈ تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں نے مدثر بھائی سے فون پہ بات کر رہا تھا, میں نے کہا سر کو یاد ہے 10 سال پہلے آپ نے ایک بات کی تھی. میں کہہ سکتا دیٹ اسٹیج ہیز کم. تو ہنس پڑ کے مجھے کہتے ہیں کہ now you started to become a good lawyer. Now just continue this to get where you want to get. So it's a very demanding position. I mean, I don't say this in good way. اچھا نہیں ہوتا, مطلب one should take out time for family, but it's not a good thing کہ میں نہیں جا سکتا یا نہیں کر پاتا. لیکن یہ ہے کہ I give a lot of priority to my work, اور I take it very seriously. اور میں I've cancelled my plans with my kids because of my work commitments which have popped up after I've made my plans. تو یہ ہے کہ یہ پروفیشن ایسا ہے کہ میں ہر ایک کو کہتا ہوں کہ اگر آپ پسند ہے, اگر if you have a passion for law, تو پھر آنا, بالکل لاء کرنا, بہت آگے جاؤ گے. If you don't have a passion for it, it will kill you. It's a very dry, it's a very tedious job, it's very hard working. آپ کو روز پڑھنا ہوتا ہے. You have to go through
hundreds and hundreds of pages, and it's not like you just go through them, you have to go through each and every word. You never know what might help you, what might be against you, you know. تو بہت مشکل ایک کام ہے وکالت کرنا. اور میں نئے لڑکوں کو سب کو یہ کہوں گا کہ شوق سے آؤ, بالکل آؤ, کرو, اور اس نیت سے آؤ کہ بس یہی کرنا ہے اب. اوکے, نو ٹائم فار اینی تھنگ ایلس اف یو وانٹ ٹو گیٹ سم ویئر. ورنہ مطلب لوگ چلاتے ہیں کیجولی, پریکٹس بھی کرتے ہیں, تو ڈپینڈز آن وٹ ایوری بڈی, یو نو, گولس پہ ڈپینڈ کرتا ہے جو انہوں نے اپنے لیے مائل اسٹون. ویسے صاحب ہمارے ہم ڈاکٹرز اور آپ لائرز, ہم دونوں میں ایک چیز کامن ہے کہ ہم اسٹرائکوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, لیکن اگر ڈاکٹر سے زیادہ ہم نے کسی کو دیکھا ہے تو وہ ہے کہ آپ لوگ اسٹرائک میں سب سے زیادہ. کیا یہ ورک کو افیکٹ کرتا ہے؟ بیکاز ایوری سیکنڈ تھرڈ ڈے آئی ہیئر کہ آج اسٹرائک ہو گئی ہے اور کورٹ بند ہے. ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ دا ورک, اور ہاؤ ڈو یو کیری آن ود دیز تھنگس؟ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اچھا, بفور آئی کامنٹ آن دس, ابھی پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے ہائی کورٹ ہیز ٹیکن اے ویری اسٹرکٹ اسٹانس اگینسٹ دس. پہلے ہماری بار ایسوسیشن اسٹرائک کال کر لیتی تھی. دین دا ہائی کورٹ ruled in the judgment that this is not going to happen. Only the Bar Council is going to call for a strike and not the Bar Association. تو بار کاؤنسل پھر جب یہ تھوڑا سا اسٹرکٹنیس ادھر سے آئی بینچ کی طرف سے, تو بار کاؤنسلز ہیو بین ویری ریسٹرکٹڈ ناؤ. اور آپ یقین کریں گے کہ پچھلے غالباً 1.5-2 سال سے وی بیئرلی ایور ہیڈ اے اسٹرائک. اینڈ وین وی ہیو اے اسٹرائک اٹس فار اے جینوئن کاز, مطلب اٹس ایکچولی کالز فار اسٹرائک. پہلے یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہر ہفتے یا ہر 2 ہفتے بعد 1-2 اسٹرائک ہے تو کام افیکٹ ہوتا ہے نا. کام افیکٹ ہونے کی بات آپ نے جو فرمائی وہ بالکل ٹھیک ہے. مطلب ہم تو اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم تو لائرز ہیں, ہمارے تو 5 کیس, 4 کیس, 3 کیس, 10 کیس, 8 کیس لگے ہوتے ہیں دن کے, ہماری تو چھٹی ہو جاتی ہے. لیکن ایک لیٹیگنٹ جو ہوتا ہے اس نے اس ہیئرنگ کی ڈیٹ کے لیے 1.5 مہینہ 1 مہینہ انتظار کیا ہوتا ہے. اس کی طرف ہی از لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ کہ یار اب یہ میرے کیس میں سنوائی ہوگی اور میرے کیس کا فیصلہ ہو جائے گا, کیونکہ ہی از ان لٹیگیشن فار دا پاسٹ ایکس اماؤنٹ آف ایئرس. اور مطلب ایک لیٹیگنٹ کی طرف سے ایک اس کو تو بہت زیادہ تکلیف ہے. اور اوبیسلی پھر کام افیکٹ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا بیک لاگ بڑھتا ہے, کیونکہ ڈسپوزل نہیں ہوتا نا, کام نکلتا نہیں ہے. تو ججز کے لیے بھی کام بڑھتا ہے, وکیلوں کے لیے بھی کام بڑھتا ہے. پھر تو وہ سارے اس کے وہ فیکٹرز ہیں. اور مطلب جب سے یہ ہمارا یہ رجیم چینج یا یہ پالیسی چینج ہوا ہے, اور جس میں یہ بار کاؤنسل اب بہت کنجوسی سے اسٹرائک کال کرتا ہے, اس سے کافی بہتری آئی ہے. آئی ہوپ دس ریمینز ایز اٹ از اور کام چلتا رہے, کیونکہ جیسے میں نے فرمایا ہے کہ ہماری تو چھٹی ہو جاتی ہے, لیکن جو لٹیگنٹ ہے یا جو ایک کورٹ کا ایک عملہ ہے, کیونکہ آتا ہے کافی پیسہ خرچتا ہے, لوگ آتے ہیں, بجلی لگتی ہے, ججز آتے ہیں, ان کا اسٹاف آتا ہے, ان کی گاڑیاں آتی ہیں, ان کا تیل لگتا ہے, عدالت کا اسٹاف آتا ہے, مطلب یہ سب ایکسپینس ہے نا, یہ ڈیلی کا ایکسپینس ہے. اور آپ حساب لگائیں تو یہ ایک دن کے کافی سارے پیسے بنتے ہیں. اینڈ وین یو ڈونٹ ورک آن دیٹ ون ڈے, تو دیٹس دا لاس یو ہیو گیون ٹو دی گورنمنٹ. بالکل. دس از ون ریزن آئی تھنک کہ کافی سارے جو بیک لاگ ہے وہ جمع ہوا ہے. لیکن پاکستان میں وائی از اٹ لائک دس کہ مطلب کورٹ کوئی جاتا ہے تو وہ ذہن میں ڈال لیتا ہے, ایون اف اٹس می, تو میں اگر کورٹ کے بارے میں سوچوں, میں کہوں گا یار یہ اگر کوئی مسئلہ بن گیا یہ حل نہیں ہوگا, دس ول لنگر آن فار جنریشنز. وائی از اٹ لائک دس ان آور پارٹ آف دا ورلڈ؟ وہ ڈاکٹر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کے لیے ہمارے سسٹم کو ایوالو کرنا پڑے گا. ایک بہت ڈراسٹک ایولیوشن چاہیے ہوگا. اس کے لیے ہمیں ججز کی اسٹرینتھ چاہیے ہوگی, اس کے لیے ہمیں لوگوں کو ایک شعور دینا ہوگا, اس کے لیے ہمیں اپنے الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے میتھڈس کو اسٹرانگ کرنا ہوگا, لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنی ہوگی کہ آپ ہر کیس عدالت لے کے مت آئیے, آپ فورمس کے پاس جائیے, جیسے میڈیشن کریں, آپ آربیٹریشنس کریں, اس میں حل کریں. تو وہ ایک سسٹم ایسا ہے کہ دیٹ ول ٹیک ٹائم. باقی جو ہماری کیسز کی پینڈنسی ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ دیکھیں فرسٹ ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں تو کتنے لوگ عدالت کیسز لے کے جاتے ہیں اور کتنے لوگ بیک سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں. تو وہ چیز ہماری جب تک یہاں نہیں ڈیولپ ہوگی اور وہ لوگوں کا وہ مائنڈ سیٹ نہیں ڈیولپ ہوگا, عدالت میں کیس جمع کرنے کے لیے آپ کو
अगर आपने हाई कोर्ट में केस जमा करना है तो यू कैन फाइंड अ लॉयर हु इज गोइंग टू चार्ज यू से 20,000 to 30-40,000 से लेके आपको 20 लाख 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए तक का वकील मिलेगा. तो इट इज़ वेरी easy for people to get access to lawyers and it is very easy for them to file, you know, get into litigation with other people. क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं केस हार गया तो हार जाऊंगा ना, कोर्ट की फीस होगी बस वो तो 15,000 रुपये 10,000 रुपये फीस है, वकील की फीस होगी भी 50,000 रुपये लग जाएंगे मेरे, लाख रुपये लग जाएगा मेरा. बाहर के मुल्कों में ऐसा सिस्टम नहीं है. बाहर के मुल्कों में लिटिगेशन की कॉस्ट बहुत हाई है, हज़ारों में होती है वो, और फिर जितने लंबे ट्रायल्स होते हैं उसमें क्लेम्स होते हैं वो उतने बड़े होते हैं वो. तो जब आप एक गलत केस करते हैं, आपको पता होता है कि आपका केस नहीं बनता और आप फिर भी अदालत लेके आते हैं, यू लूज दैट, लॉस होता है, तो वो आप अदालत की कॉस्ट भी पे करते हैं, आप वो दूसरे बंदे की वकील की कॉस्ट भी पे करते हैं, आप उस दूसरे बंदे की लिटिगेशन कॉस्ट भी पे करते हैं, अपनी लिटिगेशन कॉस्ट भी पे करते हैं. तो जब वो चीज़ एक बंदा देखता है तो वो बड़ा सोच समझ के अदालत जाता है. जब तक सच ना हो तो वो नहीं लेके, जब तक उसको लगे ना कि मेरे पास इसमें बिल्कुल एक 100 में से 9 तो एक 60-70% चांस है, तो वो नहीं जाएगा अदालत. अच्छा, हमारे यहाँ पे हर बात के लिए ले जाते हैं, हर अगले को तंग करने के लिए भी अदालत चले जाते हैं. मेरे ख्याल है ये बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजी लोग यूज करते हैं, स्ट्रैटेजी यूज करते हैं दूसरे को तंग करने के लिए. और फिर हमारे यहाँ पर चूंकि वो केसेस इतने ज़्यादा होते हैं और वो उसमें काम, क्योंकि वकील भी मैं equally I would hold them responsible in slacking and then, you know, delaying matters. Clients होते हैं, उनकी ये मकसद होता है कि जी हम स्टे ले लें, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को रोक दें, किसी काम को, या किसी कोई अपने रिश्तेदार को, भाई को किसी चीज़ बेचने से रोक दें, कुछ बनाने से फॉर एग्जांपल रोक दें, और बस इसको स्टे लेके हम चुप कर जाएं और इसको हम लंबा खींचें. तो ये एक अनफॉर्चुनेट सी एक सिचुएशन है. लेकिन एज आई सेड कि इसको बदलने के लिए, इवॉल्व होने के लिए हमारे ये लीगल सिस्टम को इवॉल्व होना होगा, हमारी जुडिशरी को स्टैंड लेना पड़ेगा, हमारी केसेस जो नहीं बनते उनको लिमिनी में डिसमिस करना पड़ेगा, कोई इस तरह मैकेनिज्म बनने पड़ेंगे. लेकिन ऑन टॉप ऑफ ऑल लोगों को अपने एक डेवलपमेंट, एक पर्सनल डेवलपमेंट, एक लोगों की जनरली जब तक नहीं होगी तो तब तक ये बड़ा मुश्किल है. जी ज़बरदस्त जी. बैरिस्टर साहब, आपने एक बहुत खूबसूरत, आपने एक कंप्लीट अपनी लाइफ स्टोरी भी बताई, आपने लॉ पे भी बहुत अच्छी एक रोशनी डाली, जिससे न सिर्फ मैं लेकिन आई गेस के व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा कि वेयर आर द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग इन दिस कंट्री एज फार एज लॉ इज़ कंसर्न. आखिर में सर, बिफोर वी क्लोज दिस प्रोग्राम डाउन, आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि जो नए लॉयर्स अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम, एंड हाउ वुड यू इवन वो लोग जो अभी लॉ में एडमिशन ले रहे हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस होगी, एंड हाउ कैन दे मेक देयर करियर बेटर? मैं समथिंग टू से टू देम. मैं जी जो नए जो लॉ में एडमिशन ले रहे हैं उनको तो मैं ये कहूँगा कि अगर अफोर्ड कर सकते हो, और एक्सेस तो अब हर जगह है, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, हर शहर में अवेलेबल है. यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का लॉ डिग्री करो, क्योंकि इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ. और जो ऑलरेडी हमारे पाकिस्तानी लॉ डिग्रीज़ में है, या जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक्सटर्नल प्रोग्राम्स में भी हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि बी फोकस्ड, बी डिटर्मिन्ड. दिस इज़ अ वेरी अनफॉरगिविंग प्रोफेशन एंड इट्स वेरी डिमांडिंग. लेकिन इफ़ यू गिव इट द टाइम इट डिमांड्स, इट इज़ गोइंग टू पे यू ऑफ, इट इज़ गोइंग टू रिवॉर्ड यू, and it is a very respectable profession. You can actually make a difference. You can actually do good for people. तो इस नीयत से, इस तरह से काम शुरू करें और इस डिटर्मिनेशन से, तो इंशाल्लाह अल्लाह इन सबको कामयाब करेगा. इंशाल्लाह जी. लवली एंडिंग नोट. आई विश वी कुड टॉक मोर, बट अनफॉर्चुनेटली आपको एक केस के लिए जाना है, जिसका आपने मुझे फिर भी टाइम दिया. आप आए शो पे, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपसे तो हर रोज़ मुलाकात होती है अल्हम्दुलिल्लाह. तो इंशाल्लाह आई होप कि हम फिर एक दिन बैठें, एक एपिसोड करें और बहुत सारी गपशप लगाएं. ज़रूर. बैरिस्टर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय शो. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब. टेक केयर जी. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.